آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے۔ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا جس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مشرق سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم سے اس کے کارکنوں نے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معاذے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغام پر ایمان نہ لایا۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچا جا سکے، تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگی تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا تھا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور جوگ در جوگ لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر جلد مسلط ہونے والی ہے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور اور تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوجوں سے کئی زیادہ ہیں، اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے اللہ سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دنوں کی مہلت دی جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا سا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل کے شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کا خون چوس لیا اور گوشت چاٹ گئے، ان کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سالوں تک
جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے، اور خدا کا دعویٰ کرنے والا اتنی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔